Welcome, dears. A very welcome to all of you. Today's lecture is Psychology in the 5th to 12th Century, Part B. As we all know that we have learned a lot about this particular period in our previous lecture, and today we are going to focus on our second part. Let's start. الغزالی جی سب سے پہلے ہمارے پاس ایک فلاسفر ہیں سائیکالوجسٹ. الغزالی واز اے گریٹ فلاسفر اور psychologist. Al-Ghazali was born in 1058 AD and died in 1111 AD. He studied Greek philosophy and religion. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ 1058 جو عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1111 عیسوی تک زندہ رہے، اور ان کی کنٹریبیوشنز ہیں جو گریک فلاسفی کو اسٹڈی کرنے کے لحاظ سے بھی ہیں اور ریلیجن کو بھی. Al-Ghazali to see a conflict between religion and philosophy. This conflict could only be seen by someone who had a vast knowledge of both the fields such as Al-Ghazali. تو چونکہ ان کا دونوں میں مذہب میں بھی اور فلاسفی میں بھی ان کی جناب ٹھیک ٹھاک قسم کے کارہائے نمایاں تھے، اور اس کے علاوہ ان کی اسٹڈی بھی ان میں دونوں جناب فیلڈز کے اندر موجود تھی، تو لہٰذا انہوں نے ایک کنٹراڈکشن کا، ایک کنفلکٹنگ جناب پرسپیکٹیوز کا دونوں کے اندر ہے جو پایا جانا جب محسوس کیا، تو اس چیز کو انہوں نے اپنے اوورآل طبیعت پر بھی اور ان کو سائیکولوجیکلی بھی اس نے انفلوئنس کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں جی. The conclusion he drew created so much stress and affected him so badly that he became physically ill. He continued his study for more than 10 years, and after much reflection on the subject, he was able to resolve the conflict for himself. He then gradually started to recover from his bad health. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مذہب اور فلاسفی کی اس پرٹیکولر ٹکراؤ نے اور اس کولیجن نے جو ان کو خود بھی فزیکلی اور مینٹلی ہے جو ڈسٹرب کیا، اور وہ کافی عرصہ تک بیمار بھی رہے، اور پھر مزید اسٹڈی کرنے کے بعد جب تک انہوں نے وہ ایمبیگوٹیز اور وہ ٹکراؤ ہے جو ان کو مینج نہ کیا اور ان کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہ کیا، وہ ٹھیک سے بارآور ان کی جو صحت ہے وہ نہ ہو سکی، اور اگین ان کو جو ایک ڈیپر نالج ہے جو اس سے اس کو کلیریفائی کرنا پڑا، جس پرٹیکولر وے میں انہوں نے پھر اس کو اسٹڈی کیا، تو ان کے تمام سوالوں کے جوابات جو کہ آلریڈی ان کے مائنڈ میں وہ ایمبیگوٹی کریٹ کر رہے تھے جو ان کے لیے مینٹل النیس کا باعث بنی، بعد میں پھر وہ کلیئر ہو گئی جی. آگے جی ان کا سول کے متعلق جو ان کی اپروچ تھی. الغزالی ہیڈ اے یونیک آئیڈیا اباؤٹ دا سول آف ہیومن بینگز. ہی ٹاٹ دیٹ دا سول واز لائک گاڈ اینڈ سیڈ دیٹ اللہ ہیز بریتhed ہز اون اسپرٹ انٹو مین. ان کے مطابق یہ ہے کہ جو سول ہے، روح ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود انسان کے اندر جان ڈالنے کے لیے روح پھونکی، تو یہی ان کا بھی کنسیپٹ تھا. دس انٹیلڈ دا سول بینگ آ ہائر ایکسپریشن آف مینز ایگزسٹنس. اور لہٰذا اس میں اگر دیکھا جائے تو روح کو ایک زیادہ تقویت والا اور ایک زیادہ فوقیت حاصل ہے کمپیریٹیولی جسم کے. دیئر فور الغزالی آلسو ڈفرڈ فرام ایرسٹوٹل آن دا کنسیپٹ آف یونٹی آف باڈی اینڈ سول. لہٰذا جو ایرسٹوٹل کے آئیڈیاز تھے باڈی اور سول کے ایک ہونے کے، ان سے بھی ان کے برعکس آئیڈیاز تھے جناب نا. آگے نیکسٹ جن کی کنٹریبیوشنز میں پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو ورچوز. دونوں قسم کی نیکیاں، جو ایک ایسی نیکیاں ہم پڑھیں گے کہ جو کی جاتی ہیں، اور ایسے دوسری ایسی ہیں جو برائیوں سے بچا جاتا ہے. این دونوں ہی اطراف سے دیکھا جائے تو وہ ان کی نگیشن مثبت اور منفی ڈیڈز کی فارم میں نہیں ہے بلکہ ڈوئنگز کی فارم میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی پڑھ کے اس کو. پازیٹیو ورچو از ڈوئنگ اے گڈ ڈیڈ. فار ایگزامپل اف سم ون ہیلپس دا پور دیٹ وڈ بی اے پازیٹیو ورچو. جیسے بتایا جا رہا ہے جی کوئی اچھا کام کرنا یہ مثبت نیکیوں کے اندر آئے گا، کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کو اوورآل مالی طور پر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گائیڈنس دینا، کنسلٹنسی دینا، اچھا مشورہ دینا، اس اعتبار سے. A negative virtue is to avoid a bad deed. For example, person avoids indulging into a criminal act. اور جو نیگیٹو یا منفی جناب وہ نیکی کی فارم میں بتایا گیا کہ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو سے رکنا، یعنی جسے منع فرمایا گیا اس سے رک جانا، یا کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں، کسی حرام کام میں مت پڑنا. یعنی ایک میں نہی کا سلسلہ ہے اور ایک میں ڈائریکٹ مثبیت کا، ایک میں کرنے کا اور ایک میں رکنے کا، دونوں ہی نیکی کی اقسام میں سے. Related to his idea of soul being the higher expression of man's existence, Al-Ghazali also distinguished between three stages of being, which are
lowest, the material world of existence, the second is the physical world, the third is the world of divine. تو یہ جو تین اقسام ہیں یہ بتائی گئی ہیں ہمیں کہ ایک تو جو مٹیریل ورلڈ کا ہمارے ارد گرد جو مادی ورلڈ کا پایا جانا، سیکنڈ فزیکل ورلڈ جس میں مختلف جناب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل آبجیکٹس کی فارم میں، مختلف عمارتوں کی فارم میں، مختلف چیزوں کی فارم میں، جو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مٹیریل بیسڈ ہی ہیں اور دونوں آپس میں کوریلیٹڈ بھی ہیں جی. اور تھرڈ ون ہے جو البتہ ان سے مختلف ہے، وہ ڈیوائن ہے، جو کہ سپر نیچرل فورسز کا ہونا، بلیسنگز کا ہونا، اور ایسی وہ تمام مخلوق جو ظاہری انسان کی نظر سے نظر نہیں آتی. پھر لائف آفٹر ڈیتھ کی جس طرح بات کی جاتی ہے، پھر جو آفٹر ڈیتھ جناب قبر میں ہم سے سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوگا، اور وہی ڈے آف ججمنٹ کے ریلیٹڈ ہے. تو ایسی وہ تمام جو ورلڈ آف ڈیوائن اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں جی. آگے بڑھتے ہیں جی. 4 کائنڈز آف لو بھی انہوں نے دی جناب. سیلف لو، اپنی ذات سے محبت، اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے، سروائیول کے لیے، اچھا نظر آنے کے لیے. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخصی لو یا اپنی جو نفسی محبت ہے وہ. لو آف بینیفیکٹر، یہ دو اعتبار سے ہو سکتا ہے جی. ایک تو بینیفیکٹر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جسے ہم عشق حقیقی کا نام بھی دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ والدین کی فارم میں جو ہمیں پیدا کرتے ہیں یا جو لوگ ہمیں نرچر کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، یہ دونوں اعتبار سے آتا ہے جی. لو آف بیوٹی جو ایک استھیٹک سینس ہم میں موجود ہے، خوبصورتی کو سراہنے کے لیے، وہ بے شک کسی پھول کی فارم میں ہو، کسی اوور آل فن پارے کی فارم میں ہو، کسی بچے کی فارم میں، کسی بھی فارم میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مختلف نیچرل چیزیں ہیں یا بعد میں جو مین میڈ چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر محظوظ ہونا اور ایک اچھی فیلنگ پلیئر لینا، یہ لو آف بیوٹی میں آئے گا جی. لو آف ہارمونیس انٹریکشن، جو ایسوسیشن ہے ہماری ارد گرد اپنے مختلف جو رشتے ہیں ان کے ساتھ، دوست احباب یا جن لوگوں سے ہم منسلک ہیں ان کے ساتھ جو جناب ایک ایسوسیشن کا، منسلک ہونے کا، ایک لنک کا جناب جو پہلو ہے، اور جو وہ دوستیاں اور جو ریلیشن شپ رکھتے ہوئے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ لو اس کے متعلق آئے گا جی. آگے بڑھتے ہیں جی. ہم کائنڈ آف سیلفز کچھ انہوں نے دی جس میں نفس امارہ اور نفس مطمئنہ واضح ہیں جی. ون آف الغزالیز گریٹسٹ کنٹریبیوشن از دیٹ ہی پرپوز 2 کائنڈز آف سیلفز. کون کون سی ہیں جی وہ؟ نفس امارہ، دا پریمیٹیو سیلف اور دا نیگیٹیو بیڈ سیلف. نفس امارہ سے مراد ہمارا وہ نفس کا حصہ ہے جو کہ اوور آل بائی برتھ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور ایک نیگیٹیوٹی کا عمل ہے جو اس سے منسلک کیا جاتا ہے، اور اس کو نفس کی جو نفسانی خواہشات ہیں جن کو برائی کی فارم یا جن کو ہم اوور آل مین کائنڈ کے اعتبار سے یا ایک ہماری جو ہیومن ایگزسٹنس ہے، کلچرل جو ایفیلیشن ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم ڈسٹرکٹیو قرار دیتے ہیں اور برا قرار دیتے ہیں. اینڈ نفس مطمئنہ ہی دا سیٹسفائڈ سیلف اور پازیٹیو گڈ سیلف. اور یہ جو نفس کا دوسری قسم ہے نفس مطمئنہ، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ایک مطمئن اور سیٹسفائڈ قسم کی جناب پرامن جو سیلف کی قسم ہے، جس کے اندر اچھائی کی اپروچ ہونا اور ان برائیوں کو اوائڈ کرنے کا سلسلہ موجود ہوتا ہے جی. نفس امارہ از اوریجنل اسٹیٹ آف سیلف ان وچ مین از ڈسسیٹسفائڈ. یہ بتایا جاتا ہے کہ زیادہ را فارم میں اور ایک اوریجنل فارم میں پایا جاتا ہے. جیسے ہم نے نیچر اور نرچر کو بھی کچھ لیکچرز پہلے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا کہ وہ ان بلٹ ہمارا ایک ایسا پرٹیکولر چیزیں ہیں کہ جو آزادانہ طور پر، جیسے فرائڈ کا کنسیپٹ ہمارے پاس اڈ ایگو اور سپر ایگو والا ہے، یہ بھی اسی اعتبار سے اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں. نفس مطمئنہ از دا سیٹسفائڈ سیلف وین دا انڈیویجول ہیز اچیوڈ ہز پوٹینشیلز اینڈ ڈیزائرز اینڈ گاٹن ریڈ آف دا بیڈ سیلف. کہ جب اس سے نفس امارہ پر پورا قابو پا لینا، وہ مذہبی اعتبار سے بھی ایک مذہبی اپروچ یعنی نفسانی خواہشات کو روکنا اور برائیوں سے بچنے کا سلسلہ، اور ایک اخلاقی اور ثقافتی اعتبار سے بھی جو ہمیں تربیت کی جاتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام جسے ہمارے ارد گرد کے لوگ اور ہم سے منسلک مختلف جو رشتہ دار یا دوست احباب موجود ہیں، وہ سارے کسی بھی اعتبار سے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور ان کے املاک کو، ان کے اخلاق کو یا ان کی فیلنگز کو نقصان نہ پہنچے. جب ہم اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، نفس امارہ کو ہم زیر کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کو اس کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جی. آگے جی 6 سٹیپس آف سیلف امپرومنٹ ہیں. یہ کیا کیا پروسیس ہیں جی؟ مختلف ان پرٹیکولر سٹیپ سے ہوتے ہوئے، ان سٹیجز سے ہوتے ہوئے ہم اپنے نفس کو مزید پاکیزہ کرتے ہوئے اکارڈنگ ٹو الغزالی ہے جو اس پہ اچھا بہترین ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، جس کی اعتبار سے نہ صرف ہمیں سائیکولوجیکلی بہت اسٹرینتھ ملتی ہے اور ایک ریئل معنوں میں سکون اور ایک سموتھ فیلنگ آتی ہیں،
بلکہ ہم فزیکل اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں، اور اوورآل انسان ایک کنٹریبیوٹر کے طور پر دنیا کے اندر سامنے آتا ہے جو ان پرٹیکولر چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس میں برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کی ترویج شامل ہے۔ اکارڈنگ ٹو الغزالی، مین کین چینج اینڈ امپروو ہمسیلف فرام نفس امارہ ٹو نفس مطمئنہ بائی ڈوئنگ دا رائٹ تھنگز وچ اکارڈنگ ٹو ہم آر سکس، یعنی یہ سوئچنگ بتائی گئی ہے کہ کس طرح نفس امارہ سے سفر ہم نفس مطمئنہ کی طرف اپنی محنت سے کر سکتے ہیں جناب۔ اس میں جی سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے مشراکہ، دس مینس ٹو پٹ ون سیلف اسٹریٹ وین دا پرسن ڈیسائڈز دیٹ ہی وڈ چینج himself and do these things only which are right or which are deemed right by the society۔ یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ نیت کرنے کا ایک ایسا عمل ہے جب ہم تیار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر کہ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جو کہ سوسائٹی کی یا ہم سے وابستہ لوگوں کی اور ارد گرد کی فلاح کے لیے ہیں، بلکہ نہ کہ ان کے لائف کے اعتبار سے ان کے لیے پرابلمیٹک یا ایک جو ممنوعہ چیزیں ہیں جو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹربنگ ثابت ہو سکتی ہیں وہ ہوں۔ سیکنڈ ہے جی مراقبہ، دس مینس ٹو گارڈ ون سیلف فرام ایول اینڈ بیڈ تھنگز، یہ اپنے آپ کو بچانا ہے جی برائیوں سے اور اچھائیوں کی طرف اپنے جو اوورآل ایک انکلینیشن ہے، اپنی جو اپروچ ہے اس کو بڑھانا ہے۔ آگے جی محاسبہ، دس مینس ٹو کرٹیسائز ون سیلف فار اینی تھنگ وچ از ناٹ گڈ وچ وڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو امپرومنٹ آف دا ہیبٹ آر ڈوئنگ، یہ اپنی ذات کو ہے جو اپنی پرسنلی ہے جو اپنی غلطیاں ماننا اور اپنے آپ پہ تنقید کرنے کا ایک عمل ہے کہ اگر کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو اوپنلی ایڈمٹ بھی کرنا اور اپنی ذات کو برا بلا کہنا اور اس پر کفِ افسوس ملنے کا عمل ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹر ان لائف اس پرٹیکولر چیز پر جو کنٹرول کرنے کا ہمارا ایک سلسلہ ہے وہ بڑھ جانے کا چانس ہوتا ہے جی۔ آگے جی چوتھا ہے ہمارے پاس معاقبہ، دس مینس ٹو پنش دا سیلف فار دا رانگ ڈوئنگ اینڈ فورسفلی ریسٹریننگ دا سیلف فرام اٹ، یعنی اس پرٹیکولر چیز سے اپنے آپ کو کھینچ لینا، اور بلکہ اگر وہ غلطی کی جائے کوئی ایسی جو کہ سوسائٹی میں مانے ہے یا مذہبی اعتبار سے ممنوع فرمائی گئی ہے جناب، تو اس میں اپنے آپ کو سزا دینا، وہ بھوکا پیاسا رکھ کے بھی اور مختلف اعتبار سے وہ سزا ہو سکتی ہے کہ اپنا اس طرح معاقبہ کرنا کہ اپنے آپ کو سزا دیتے ہوئے اس عہد کی تجدید کرنا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، اور جو ابھی کے لیے بھی ہوا ہے وہ صرف اس میں اس وارننگ اپنی جو نفس ہے دیتے ہوئے ہی اس سے گزارا نہیں، بلکہ نفس کو ڈیفینیٹلی ڈینٹ کرتے ہوئے اور اس کو سزا دیتے ہوئے یہ عہد کرنا۔ نیکسٹ جی ففتھ ہے ہمارے پاس مجاہدہ، دس مینس ٹو ایکسپریس دا سیلف ان فلی اینڈ پراپرلی اینڈ ناٹ کیپ اینی تھنگ ہڈن، یعنی جو کچھ اندر ہے ظاہر اور باطن کو ایک کر دینا، اپنی ذات کے اعتبار سے اگر کوئی چیز بری ہے یا کوئی غلط کچھ کر چکے ہیں تو اس کو چھپانے کی بجائے سامنے لے کر آنا تاکہ وہ باعث شرمندگی بنتے ہوئے آپ کے لیے نیکسٹ ٹائم اس چیز سے رک جانا، اس سے تھم جانے کا باعث بنے۔ آگے لاسٹ ہے جی معاتبہ، دس مینس ٹو کلینز ون سیلف آف اینی بیڈ ڈیڈ آر ڈوئنگ، اس سے مختلف برے کاموں، سوچوں، خیالات اور عملی طور پر ان کو سرزد ہو جانے سے اپنی ذات کو، اپنی جو نفس ہے اس کو بچانے کا لاسٹ یہ عمل ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اب ہمارے پاس ابن رشد ہیں جی، جو ایویروز کے نام سے بھی انہیں جو پکارا جاتا ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں جی ایویروز کیا ہے، کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ ایویروز is regarded as one of the greatest philosopher psychologist of the middle ages. He is also known as ابن رشد in اردو، ہم زیادہ تر ابن رشد کے نام سے یہ جانتے ہیں جو کہ انگلش نیم ان کا ایویروز کے نام سے ہے جی۔ He was born in 1126 AD and died in 1198 AD. Unlike some of the previous philosophers or psychologists, he followed the Aristotelian tradition of observation and empiricism and based his ideas upon logic۔ یہ ارسطوٹولین کے مختلف آئیڈیاز ہیں جو امپیریسزم کے اور آبزرویشن کے، ان پر جناب ان کا اکتفا تھا اور وہ زیادہ ماننا تھا، اور جو سوکریٹک اور پلیٹونین آئیڈیاز تھے انسائٹ کے جناب اور امپیریسزم سے الگ اسپیکولیشن کے، ان کے اینٹی اس کے ویوز تھے۔ Averroes' views were different from that of Al-Ghazali, and he held the view that soul is not spiritual but material and mortal. According to ابن رشد، اس کے جو آئیڈیاز تھے وہ یہ تھے کہ اسپرچول جسم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ
ایز امورٹل ہے، بلکہ اس کو بھی جسم کی طرح موت ہے اور یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے. ہی فردر اسٹیٹڈ دیٹ سول ڈز ناٹ سروائیو ایٹ ڈیتھ، کہ موت کے وقت روح بھی نہیں بچتی بلکہ اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. دیئر فور ہی ریجیکٹڈ اینڈ این اینشینٹ ویو آف دا سول بینگ اٹرنل اینڈ دا باڈی بینگ مورٹل، کہ جو ایک پرانا جناب اینشینٹ ایک جو بلیف تھا کہ جناب روح ہے جو وہ لافانی ہے اور جسم فانی ہے جناب، تو اس کو بھی اس نے ریجیکٹ کیا. دیٹ از واٹ سوکریٹیز used as a basis for his method of gaining knowledge by insight. تو یہ وہ پرٹیکولر ایک بیس تھی جو کہ سوکریٹیز نے انسائٹ نالج پر جو توجہ دیتے اور اپنی انکلینیشن ظاہر کی یہ کرتے ہوئے ایرسٹوٹل کے برعکس دیا تھا، جو ہم اپنے پریویس لیکچرز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور ایرسٹوٹل نے امپیریسزم پر زور دیا تھا جی. ایویریوز ڈیوائڈیڈ سول انٹو 5 کیٹیگریز. فرسٹ ہے جی نیوٹریٹیو. وہ کیا ہے جی؟ دا نیوٹریٹیو پارٹ آف دا سول از رسپانسبل فار دی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ یہ پارٹ ہے جو انسان کا کی روح کا، وہ جناب انسان کی گروتھ، اس کے جسم کی بڑھوتری اور ان تمام چیزوں کے بڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. سیکنڈ ہے جی سینسیٹیو. دا سینسیٹیو پارٹ آف دا سول از رسپانسبل فار ایموشنز اینڈ فیلنگس، کہ یہ انسان کے جذبات کے لحاظ سے اور احساسات کے لحاظ سے لنک کیا جاتا ہے اس کو. تیسرا ہے جی امیجنیٹیو. دا امیجنیٹیو پارٹ آف سول از رسپانسبل فار دا تھنکنگ پروسیس آف دا انڈیویجول. جیسے نام سے ظاہر ہے تخیلاتی، تو یہ روح کا وہ حصہ ہے جو انسان کو مختلف سوچیں سوچنے میں اور تھنکنگ پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جی. فورتھ ون ہے جی کوگنیٹیو. دس پارٹ از رسپانسبل فار ایسوسیشن آف آئیڈیاز اینڈ فار دا پروسیس آف سالونگ پرابلمز، یعنی مختلف مسائل یا مختلف پرابلمز جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں تو ان کی پرابلم سالونگ ہے جو ایک کریٹیوٹی سے اور مختلف طریقہ کار ہیں جو وہ یوز کرتے ہوئے ایک وے آؤٹ ان کا جو نکالنا ہے، وہ کوگنیٹیو جو پارٹ آف سول ہے یہ پرفارم کرتی ہے. ایپیٹیٹیو ہے جی. دس پارٹ آف دا سول از رسپانسبل فار باڈیلی نیڈس سچ ایز ہنگر، تھرسٹ، سروائیول. یہ ساری ایپیٹیٹیو ہے جو انسان کے سروائیول کے پوائنٹ آف ویو سے یا اوور آل جو اس کی مختلف ضروریات ہیں جناب، مٹیریل جس میں بھوک کا لگنا، وہ فوڈ کی سرچ ہے، یا پیاس کو بجانے کے لیے پانی وغیرہ پینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جی. آگے جی موڈ آف گیننگ نالج کے لحاظ سے ایویریوس کا جناب جو ایک اپروچ ہے وہ ہے ٹاٹ دیٹ اینیمل گین نالج بائی سینس آرگنز ویئر ایز مین ڈاز اٹ بائی انٹلیکٹ اینڈ نالج گیدرڈ بائی انٹلیکٹ از دا ٹرو اینڈ کریکٹ نالج. اس کے اکارڈنگلی جو دوسرے جانور ہیں وہ اپنے جناب نالج کو اپنے سینس آرگنز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور انسان ہے جو وہ اس کو ایک اپنی انٹلیکچوئل اور ایک دانشورانہ اور ایک شعور کی بنیاد پر جناب نالج گین کرنے کے عمل کے بعد اس کو ٹرو نالج کی جو سینس ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. Therefore his method of gaining knowledge was a combination of the Socratic and Aristotelian. لہٰذا اس کا یہ اپروچ ہے جو دونوں ایٹ اے ٹائم ایرسٹوٹل کا اور سوکراٹین دونوں کی اپروچ کی بیس پر ہے جی. نیکسٹ جی بتایا جا رہا ہے ہمیں ایویریوز further asserted that when a change occurs in the world knowledge also changes. Therefore knowledge is in a constant flux, hence man needs to constantly update his knowledge. کہ یہ بڑی ایک خوبصورت بات انہوں نے ابن رشد نے ہمیں بتائی کہ جوں جوں انسان کے پائے جانے والے زمانے میں مختلف ٹیکنالوجیکل چینجز یا مختلف سوشل چینجز آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نالج یا اس کی جو ڈفرینٹ تھیوریٹیکل اسٹرکچر ہے اس میں بھی چینجز آتی ہیں. لہٰذا کوئی بھی نالج کانسٹنٹ نہیں ہے بلکہ ایک کیپ آن چینجنگ، ایک کنٹینیوٹی کا عمل ہے جناب. نیکسٹ ڈٹرمنزم کا ان کا ایک کنسیپٹ ہے جی. Averroes was of the opinion that all events have causes and denial of causes is denial of knowledge. This is known as determinism. کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایونٹ کی کسی کی کاز چینج ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو آپ جو اس کے نالج کے پوائنٹ آف ویو سے جناب کہیں گے اس میں بھی وہ ایک چینج آئے گی جناب نا. کہ دوسرے الفاظ میں اگر آسان الفاظ میں اس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ہیپننگ ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ یا سبب موجود ہے، یعنی کوئی بھی ہیپننگ بغیر کسی وجہ یا سبب کے نہیں ہوتی. اس کو لیٹر آن کاز اینڈ افیکٹ کا نام بھی دیا گیا تھا جی. جو ہماری کنٹمپریری یا ابھی بات اگر کرتے ہیں لیٹسٹ تھیریز ہیں ان میں. ان لائٹ آف دس تھیری ایون ایکسیڈنٹس وچ اپیرنٹلی ڈو ناٹ ہیو اے کاز ایکچولی ہیو اے کاز. فار ایگزامپل اے کار colliding into trees has apparently no cause but there has to be a cause for the accident in the views of Averroes.
تو اس میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر ایک درخت سے ٹکرانے والی گاڑی ہے جو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اس کی کیا کاز ہوتی ہے، جسٹ یہ ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اس میں مائٹ پاسیبل ڈرائیور کی کیئر لیسنس ہو سکتی ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف ہو، وہ موبائل پہ بزی ہو یا کسی بھی ایسے کام میں وہ مشغول ہو، یا یہاں پہ جو اسپیسیفکلی بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اوور سپیڈنگ، جتنی ایک لمیٹڈ سپیڈ جو کہ ایک گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کمپیٹیبل ہو سکتی ہے، اسے بڑھ کے یوز کی جا رہی ہو۔ نیچے پھر اس کا result at this cause therefore may be that the car was being driven at a high speed or the steering wheel was turned in the wrong direction، کہ یہ ہے کہ وہ ڈرائیور کی غلطی کی بنیاد پر اوور سپیڈنگ یا اس کی جو رانگ ڈرائیونگ ہے جناب، اس کی بنیاد پر یہ حادثہ ہو سکتا ہے، یعنی کاز کسی بھی ہیپننگ کے پیچھے موجود ہوتی ہے جی۔ لاسٹ ہے جی ہمارے پاس ریسٹیٹولین فالوور کے طور پر ان کو جو ظاہر کیا گیا ہے۔ Various practice that Aristotelian ways of observation and rejected speculation as a way of acquiring knowledge, avoiding unnecessary speculation even in religious matters۔ ان کے مطابق کوئی بھی چیز ہے تو وہ کسی لاجک اور ریزننگ بیس ہونی چاہیے، جیسے کہ ایرسٹوٹل کا آئیڈیا تھا، ارسطو کے آئیڈیاز کی بیس پر تھے، اور انڈیو جناب قسم کی اسپیکولیشن ایون ریلیجیس میٹرز میں بھی ان کے اکارڈنگلی ابن رشد کے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیٹر یورپینز اڈاپٹیڈ ویریوس آئیڈیاز اینڈ ریجیکٹڈ اسپیکولیشن وچ واز دا ریزن فار دیئر سویلائزیشن ٹو ایڈوانس ایٹ اے ریپڈ پیس۔ بعد میں اسی طرح ابن رشد کے مختلف آئیڈیاز کی بیس پر انہوں نے بتایا کہ جو کرنٹ جناب تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز ہیں اور کرنٹ نالج ہے، لاجک اور ریزننگ بیس، ان کی بنیاد بنا اور ایک بنیاد کا شاخسانہ ثابت ہوا یورپینز کے لیے، جو کہ ابن رشد نے بہت صدیاں پہلے دیا تھا۔ تو اس طرح چین کرتے ہوئے ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے اپنا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی کا، کہ یہ نالج ہمارا چین ہوتے ہوئے سیکوینس کے ساتھ آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہوا موجودہ یہ جو سائنٹیفک پرنسپلز ہیں ہمارے، ان تک پہنچا کہ کس طرح یہ فلاسفی سے آگے بڑھتا ہوا، مختلف کرٹیسزم، مختلف تھیوریٹیکل جو ازمپشنز ہیں ان کا کسی فلاسفر کی طرف سے دعویٰ کرنا اور پھر اس کو نگیٹ کرنا، اور پھر ایک کنٹینیوسلی وہ ایک نریشن ہے جو ان کا، اور مختلف کاؤنٹر آرگومنٹس کے بعد ایک پرٹیکولر پوائنٹ پر اس پہ اکتفا کرنا، اور وہ بھی آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو چیلنج کرنا۔ شاید بڑھتے ہوئے نالج اور ایکسٹینڈ ہوتے نالج کا ایک خوبصورتی کا لیول یہ کرٹیک بھی ہے جی۔ جی آج کا یہ ہمارا جو سیشن ہے کمپلیٹ ہوا۔ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ اٹینشن۔ کوئی بھی آپ کا کویسچن یا جناب آپ کا امپرومنٹ کے لیے فیڈ بیک، مور دین ویلکم ان کومنٹ باکس۔ تھینک یو سو مچ جی، ٹیک کیئر۔